اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ جماعت ہفتم، آج جو لیکچر میں آپ کے لیے بھی اس وقت دینے جا رہا ہوں وہ آپ کا سبق ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ ٹھیک ہے، عبادات کے چیپٹر میں سے یہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عبادت عبد سے نکلا ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں اور بندہ بندگی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بندگی کا معنی عبادت ہوتا ہے۔ اس کے لفظ سے ہی یہ بات واضح ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے، کسی بھی بندے کا بندگی کرنا۔ اور یاد رکھے بچوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدائش کا جو مقصد بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی پیدائش صرف اس لیے کی کہ تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی و معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی عبادت میں شامل ہے، یاد رکھیے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ مقصد ہوگا، پھر اس کے بعد جو مشہور عبادات ہیں، جو بنیادی عبادات ہیں، ان کا ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ اسلامی عبادات میں سب سے افضل نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ تاکید جو کی گئی وہ نماز کی گئی ہے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ اور نماز کیا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا، یہ نماز ہے۔ اس کے بعد بچوں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یاد رکھیے گا ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، حصول علم میں مشغول اور مسافر۔ یہ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر ایک مخصوص مال کی ادائیگی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی ہے سال کے گزرنے کے بعد۔ تیسری عبادت جو ہے جس کا ذکر ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت جس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہر عبادت کا اجر اللہ نے بتایا ہے کہ ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے جو ہیں ان میں سے ایک دروازہ روزداروں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے بعد بچوں جو عبادت ہے وہ حج ہے۔ حج ایک مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا یہ خالص مالی عبادت ہے، اس میں جسمانی مشقت نہیں ہے۔ لیکن حج ایک ایسی جامع اور خوبصورت عبادت ہے کہ جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، یعنی اس میں مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اور زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور جو شخص حج کر آتا ہے وہ ایسے واپس آتا ہے جیسے گناہوں سے بالکل پاک صاف آج اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو یاد رکھیے حج ایک عظیم الشان اجتماع ہے، ایسی امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ ہے۔ حج کا اصلی فائدہ روحانی تربیت ہے اور یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ درج بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین، جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی عبادات ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر کرنا، غیر مسلموں سے حسن سلوک، جانوروں پر رحم کرنا، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ ان سب کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حسنہ سامنے رکھ کر کام کیا جائے تو سارے کی ساری عین عبادت ہے۔ یہ بچوں چند جو ہے وہ ہیں اس کے سوال جواب ہیں، ان کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ جو بات سمجھنا ہے مجھ سے پوچھنا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔